الیکشن کمیشن نے DROs کو انتخابی نشان تبدیل کرنے سے روک دیا. اعلامیے میں کہا گیا ہے بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا آرڈر دیا جا چکا ہے. نشان تبدیلی کا سلسلہ نہ رکا تو متعلقہ حلقوں میں الیکشن ملتوی کے علاوہ راستہ نہیں رہے گا. سیکریٹری الیکشن کمیشن عمر حمید کا استعفی منظور. ڈاکٹر سید آصف حسین نئے سیکریٹری الیکشن کمیشن تعینات. عام انتخابات میں سیکیورٹی انتظامات کے لیے الیکشن کمیشن نے کل اہم اجلاس طلب کر لیا. چاروں صوبائی سیکریٹریز IGs وزارت داخلہ وزارت دفاع اور سیکیورٹی اداروں کے حکام شریک ہوں گے. بانی PTI کی توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کیس کے جیل ٹرائل کے خلاف درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن اورنگزیب نے ڈویژن بینچ کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی. ریمارکس دیے نیب کو فریق بنایا گیا ہے. کیس ڈویژنل بینچ میں سنا جانا چاہیے. وکیل لطیف کھوسہ نے کہا جج محمد بشیر کے پاس نواز شریف سے لے کر بانی PTI تک سب کے کیسز لگے ہیں. جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا جج محمد بشیر پر بات نہ کریں, وہ بار بار میری سفارش پر تعینات ہوئے ہیں. منشیات اور کلاشنکوف نے پاکستان کو تباہ کر دیا. کلاشنکوف کلچر ختم کرنا ہوگا. کالے شیشے لگا کر بڑی گاڑیوں میں کلاشنکوف لے کر دنیا میں کوئی نہیں گھومتا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس. کہا جس کے گھر سے اسلحہ چوری ہوا پولیس نے اس سے لائسنس تک کا نہیں پوچھا. مالک خود اقرار جرم کر رہا ہے. 2 کلاشنکوف 2 کالاکوف پستول سمیت دیگر قیمتی چیزیں چوری ہوئی. بغیر لائسنس اسلحہ رکھنا جرم ہے اور پولیس نے انکوائری میں مالک سے پوچھا تک نہیں. سپریم کورٹ نے چوری کیس میں نامزد ملزم کی ضمانت منظور کر لی. ایران کی جانب سے فضائی حدود کی خلاف ورزی پر پاکستان کا ایرانی ناظم الامور کو وزارت خارجہ طلب کر کے احتجاج. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ایران نے پاکستانی فضائی حدود کی بلا اشتعال خلاف ورزی کی. حملہ پاکستان کی خود مختاری کے خلاف ہے اور ناقابل قبول ہے. اس کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں. حملے میں 2 بچے جاں بحق اور 3 بچیاں زخمی ہوئیں. پاکستان کا ہمیشہ موقف رہا ہے کہ دہشت گردی خطے کے تمام ممالک کے لیے مشترکہ خطرہ ہے. دہشت گردی کے خلاف مربوط کارروائی کی ضرورت ہے. یک طرفہ کارروائیاں 2 طرفہ اعتماد کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں. باہمی رابطے کے متعدد ذرائع ہونے کے باوجود ایسا واقعہ ہونا تشویشناک ہے. فروری کا الیکشن معاشی استحکام کی جانب ایک قدم ہوگا. IMF کی تمام شرائط پوری کر رہی ہیں. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو. کہا افغانستان میں امریکہ کے ہتھیار بلیک مارکیٹ میں فروخت ہوئے اور دہشت گردوں کے ہاتھ لگے. عوام کے تحفظ کے لیے افغان مہاجرین کی باعزت واپسی کا قدم اٹھایا. چین کے ساتھ بہت قریبی اسٹریٹجک شراکت داری ہے. خطے کی صورتحال پاک چین تعلقات پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. نگراں وزیر اعظم کی سوئٹزرلینڈ میں ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت. سائیڈ لائن پر سری لنکا کے صدر سے ملاقات. بالرز لائن بیٹرز ہٹنگ. پاکستان ٹیم جیتنا بھول گئی. پاکستان تیسرا T20 نیوزی لینڈ سے سیریز ہار گیا. فین ایلن کے لاٹھی چارج کے آگے پاکستانی بالرز کی ایک نہ چلی. 16 چھکوں اور 5 چوکوں کی مدد سے 137 رنز جڑ دیے. حارث رؤف نے 4 اوورز میں 60 رنز دیے. 225 رنز کے تعاقب میں گرین شرٹس کی اننگز 179 رنز تک محدود رہی. بابر اعظم کی 1 اور نصف سینچری رائے گاں. سائم، فخر، اعظم، افتخار اور رضوان سب کے سب ہوئے ناکام. چوتھا میچ جمعے کو ہوگا. نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں پاکستان کا ہارڈ ہٹنگ کا شعبہ کاغذی شیر ثابت ہوا. افتخار اور اعظم خان نے تینوں میچوں میں مایوس کیا. افتخار نے 9.5 کی اوسط سے صرف 29 رنز بنائے. اعظم خان 7.25 کی اوسط سے 22 رنز ہی بنا سکے. اوپنر رضوان بھی امیدوں پر پورا نہ اتر سکے. 18.5 کی اوسط سے صرف 56 رنز بنائے. نوجوان سائم ایوب نے 3 اننگز میں صرف 38 رنز جوڑے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے 10 نکاتی معاشی معاہدے کا اعلان کر دیا. کہا وسیلہ تعلیم، وسیلہ روزگار، صحت، مزدور کارڈ لانچ کریں گے. بجٹ اسلام آباد اور کراچی کی بیوروکریسی نہیں بنائے گی. بلاول بھٹو زرداری آج 2 جلسوں سے خطاب کریں گے.
بدین کے علاقے فاضل راہو اور شہداد پور میں بلاول بھٹو کے جلسوں کی تیاریاں جالے پرجوش۔ عدلیہ کے خلاف مہم کی تحقیقات کے لیے حکومت نے JIT بنا دی۔ ایڈیشنل DG سابر کرائم FIA کنوینر ہوں گے۔ سپریم کورٹ فیصلے کے بعد سوشل میڈیا پر اعلیٰ عدلیہ کے خلاف مہم کی تحقیقات کی جائیں گی۔ عدلیہ مخالف مہم اور ججز کی ساکھ متاثر کرنے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ہمارے بہت زیادہ گلے شکوے ہیں، سپریم کورٹ سے گلے شکوے ہیں، ہمارا کسی بھی جج سے کوئی پرسنل بائز کا ایشو نہیں۔ سپریم کورٹ کے سارے ججز کو ہم برابر سمجھتے اور توقع رکھتے تھے کہ انصاف کریں گے ہمارے ساتھ۔ گلے شکوے ہیں مگر جج پر تنقید نہیں کی۔ PTI نے کسی کو ہدایت نہیں کی کہ سوشل میڈیا پر مہم چلائیں۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ماضی میں مریم نواز ججز سے متعلق کیا کہتی تھی سب کے سامنے ہے۔ مریم نواز کو جن لوگوں کی سپورٹ ہے وہ ہٹ جائیں تو ایک نشست بھی نہ ملے۔ لاہور ہائی کورٹ نے شیخ رشید کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف درخواست خارج کر دی۔ 9 مئی کے مقدمے میں گرفتار شیخ رشید کو جسمانی ریمانڈ کے لیے آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ پاکستان کے دفاع کو مضبوط اور یقینی بنائیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا POF واہ میں خطاب۔ آرمی چیف کو پیداواری صلاحیت اور افواج کی دفاعی ضروریات پوری کرنے میں ادارے کے تعاون پر بریفنگ۔ آرمی چیف نے مختلف ہتھیاروں کے ٹیسٹ ٹرائلز کا بھی مشاہدہ کیا۔ رواں مالی سال کی پہلی شش ماہی کے دوران پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں بڑی کمی۔ خسارہ 3 ارب 62 کروڑ 90 لاکھ ڈالر سے کم ہو کر 83 کروڑ 10 لاکھ ڈالر رہ گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق دسمبر 2023 میں کرنٹ اکاؤنٹ 39 کروڑ 70 لاکھ ڈالر سرپلس رہا۔ ماہرین کے مطابق درآمدات پر مکمل کنٹرول کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں مسلسل کمی دیکھی جا رہی ہے۔ کوئٹہ کے زرغون روڈ پر اسپتال کے قریب دھماکہ، 5 افراد زخمی، زخمیوں میں 3 بچے اور ایک پولیس اہلکار بھی شامل۔ زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا، بم ڈسپوزل اسکواڈ کو طلب کر لیا گیا۔ رینجرز اور پولیس نے کراچی کے علاقے گارڈن سے بھتہ خوری میں ملوث 2 ملزمان نور محمد اور عیسیٰ کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ملزمان کو بھتہ وصولی کی رقم لینے کے لیے ایران سے ہدایات دی جا رہی تھی۔ ملزم عیسیٰ کا خاندان 3 سال سے ایران کے علاقے چاہ بہار میں رہائش پذیر ہے۔ اسرائیل کی غزہ پر مسلسل بمباری، خان یونس میں حملے، مزید 30 فلسطینی شہید ہو گئے۔ صہیونی فورسز نے العمل اور النصر اسپتال کے اطراف شدید بم برسائے، ایمبولینس کو بھی نشانہ بنایا، متعدد مکانات تباہ۔ مغربی کنارے نابلس میں مہاجرین کیمپ پر ڈرون حملہ، 1 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہوئے۔ شمالی غزہ میں مزید 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ اسرائیلی کارروائیوں کی تحقیقات کے لیے امریکی سینٹ میں قرارداد پر ووٹنگ آج ہوگی۔ کہاں ہے انسانی حقوق کی تنظیمیں؟ کہاں ہے اقوام متحدہ؟ غزہ کے ڈاکٹرز بے بس، طبی سہولتیں نہ ہونے کے باعث والد نے بیٹی کی گھر پر سرجری کی۔ اسرائیلی بمباری میں زخمی ہونے والی 17 سالہ لڑکی کو بغیر بے ہوش کی آپریشن کیا۔ غزہ میں زخمی ہونے والے الجزیرہ کے صحافی وائل الدہدو دوحہ پہنچ گئے۔ اسرائیلی جارحیت میں وائل کی اہلیہ، بیٹا، بیٹی اور پوتا شہید ہو چکا ہے۔ کراچی میں اغوا کی وارداتوں میں ملوث CTT کے 2 اہلکار گرفتار۔ ملزمان نے سافٹ ویئر ہاؤس پر غیر قانونی چھاپہ مارا، محمود آباد سے شہری کو اغوا کیا، 2,20,000 روپے ATM سے نکلوائے، مزید 10 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا۔ اہلکار پیسے وصول کرنے آئے تو AVCC نے دھر لیا۔ اہلکار فہیم اور احمد کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا۔ کراچی میں گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ، کھانا پکانا دشوار، LPG کا استعمال بڑھا تو قیمتیں بھی آسمان پر پہنچ گئیں۔ سرکاری قیمت 256 روپے، مارکیٹ میں 300 روپے میں فروخت۔ عوام بل بلا اٹھے، کہتے ہیں حکومت گیس نہیں دے رہی، دکاندار اپنی مرضی سے قیمتیں بٹور رہے ہیں، بغیر گیس استعمال کیے بھی ہر مہینے بھاری بھرکم بل دینا پڑ رہا ہے۔
मुल्क के पिछले इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, बालाई इलाकों में मतला जुज़वी अबरालूद, खून जमाती सर्दी का राज, स्कर्दों में दर्जा हरारत -7, कलाम -6, गिलगित -4, अस्तोर, दीर, ताराचनार में -3 रिकॉर्ड किया गया। शिमाली बलूचिस्तान में भी मौसम खुश्क और शदीद सर्द है। कलात में पारा नुक्ता इंजमात से 2 डिग्री नीचे आ गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 1, लाहौर 4, पेशावर 6 और कराची में दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वजीर आला पंजाब से मसनूई बारिश बरसाने वाली मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, गुज़श्ता 12 साल से पंजाब में मसनूई बारिश के लिए कोशिशें की जा रही थी। मसनूई बारिश का कामयाब तजुर्बा लाहौर समेत पूरा पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए मसनूई बारिश बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के दूसरे राउंड में बड़ा अपसेट। ट्यूनिस की ओनस को 16 साल की रूसी हरीफ के हाथों शिकस्त, इवेंट से बाहर हो गईं। रूस की खिलाड़ी ने 6-0 और 6-2 से स्ट्रेट सेट्स में कामयाबी हासिल की।